والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فعن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثيرة ولكنهم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ محترم حاضرین، آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی حدیث پڑھ کر سنائی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری ذلت و رسوائی کی اصل جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ کیا ہے، ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں، ہمارا کوئی وقار، کوئی وقات، کوئی حیثیت کیوں نہیں ہے، حالانکہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے اکثریت کا چل رہا ہے، جمہوریت کا چل رہا ہے۔ ہمارے دنیا بھر میں کتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے، اس کے باوجود ہماری کوئی حیثیت کیوں نہیں ہے؟ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کا بھی ایک جو ہر عام خاص آدمی جانتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ اصل جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ ایک نارمل سی بات ہے، اس میں زیادہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کے پیسے کی ویلیو ہے وہ مسلمانوں کا پیسہ ہے۔ کویت، اس کا 1 روپے 200-250 روپے کے برابر ہے، تو مطلب اتنی اہمیت، اتنی ویلیو ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی خاص کچھ کام نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ تو وہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جو روایت حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی، جیسا کھانے والا اپنے پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا کیا یہ ہماری حالت ان دنوں ہماری قلت اور کمی کی وجہ سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ان دنوں بہت زیادہ ہوگے، لیکن جھاگ کی طرح ہوگے جس طرح کے سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینے سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو پھر کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ ہم جب تاریخ پڑھیں گے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی ہماری آنکھوں سے گزر جائے گا کہ جب وہ جنگ کے لیے جاتے تھے تو ان لوگوں کو جو مخالف ہوتا تھا ان کے سامنے یہ پیغام دے کر بھیج دیتے تھے کہ میں ایک ایسی قوم کو تمہارے سامنے لے کر آ رہا ہوں جتنا تم جینے کو پسند کرتے ہو یہ اتنا مرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام کی زندگی کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے یہ الفاظ میں کہ وہ ان کے نزدیک دنیا کی اہمیت کیا تھی اور ہمارے نزدیک دنیا کی اہمیت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا تمہارے اوپر کے جیسا بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے ویسا دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ یہ حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بالکل لگ بھگ ملتے جلتے حالات ہیں، بس بھلائی وہ ٹوٹنے کا، بھلائی ہمارے اوپر حاوی ہونے کی صورتحال دوسری ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس قسم کی حالت آج ہو رہی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت
جو سیلاب میں جھاگ ہوتا ہے، جھاگ مطلب کچرا، کوڑا کرکٹ جو اوپر ہی اوپر تیرتا ہے، اس کا وزن کچھ نہیں ہوتا، خالی دکھتا بہت سارا ہے لیکن کچھ کام کا نہیں رہتا، وہی حیثیت وہی اوقات تمہاری ہوگی، دکھو گے تم بہت سارے، جھمڑ کی جھمڑ، بھیڑ کا بھیڑ، تمہارے یہ جلوس وہ جلوس میں دیکھ لو تمہاری بھیڑ، تم لیکن اس کے باوجود کسی کو کچھ کوئی لینا دینا نہیں تمہاری بھیڑ سے، تم بھیڑ بکری کے برابر ہو، تمہاری بھیڑ اور بھیڑ بکریوں کی بھیڑ دونوں برابر، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے کہ تمہارے خلاف جو جماعت ہیں، جو تحریکیں ہیں، جو گروہ ہیں، جو سنگٹھن ہیں، جو دھرم، جو دوسری جماعت کے لوگ ہیں، دوسرے گروہ کے لوگ ہیں، ان کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دی گئی ہے، تمہارا خوف، تمہارا دبدبا ان کے دلوں میں کچھ نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا ہے، تمہارے دلوں میں ان کا جو ڈر ہے وہ تمہارے دلوں میں نہیں ڈالا ہے، ان کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان کے دلوں سے تمہارا ڈر نکال دیا ہے، اور تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ڈال دی ہے، ان کا ڈر نہیں ڈالا ہے۔ یہ نارمل بات ہے سمجھنے والی، کہ ہمارے دلوں میں ان کا ڈر نہیں ہے اتنا، عوام کے دلوں میں۔ علماء کی بات الگ ہے، وہ مصلحت، وہ خوف، وہ ہراس، وہ حالات وہ زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن جو عوام ہے ان کے دلوں میں اتنا ڈر نہیں ہے، لیکن جو دوسری صورتحال ہے وہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہے۔ یہ قسم کی صورتحال سے ہم آج گزر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے سے بچائے۔ ہم کو جو اسلام ہے وہ دنیا میں عزت بخشنے آیا تھا، وہ عزت ہم کو اللہ تعالیٰ تو دے، پانے کی ہم کو توفیق عنایت فرما، تاکہ ہم اس عزت کے ساتھ جیے اور اس عزت کے ساتھ مر جائیں، مطلب اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔